اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین کرام، وقف کے احکام درس فقہ کے سلسلے میں آپ کی خدمت کے اندر پیش کیے جا رہے تھے، اور ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ وقف جو ہے وہ واقف کی جانب سے اس بات کا اظہار ہے کہ وہ کسی خاص طبقے کے لیے یا عمومی طور پر اپنی چیز جو ہے وہ استعمال کرنا چاہ رہا ہے، استعمال کے لیے دینا چاہ رہا ہے تاکہ لوگ اس کو جو ہے وہ استفادہ کریں۔ اور ایسی صورت کے اندر جب وہ وقف کے لیے کہے کہ میں نے یہ کتاب طالب علموں کے لیے وقف کر دی ہے، یا کتاب میرے عمارت جو ہے وہ طالب علموں کے لیے وقف کر دی ہے، تو پھر اس کی ملکیت سے بھی نکل جاتی ہے، وہ دوبارہ اس کو اپنی ملکیت میں لا بھی نہیں سکتا، اور نہ ہی مثال کے طور پہ وہ خود یا جس کے لیے وقف کیا ہے وہ اس کو بیچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات یہ ہوئی تھی کہ وقف کرنے والا اپنی زندگی میں اگر وقف کی نیت کرے تو جن لوگوں کے لیے اس نے وقف کی ہے ان کے استعمال میں وہ چیز چلی گئی ہو تو وقف بنے گی، صرف نیت کرنا کافی نہیں ہے۔ آج جو گفتگو ہے وہ یہ کہ اگر وقف کرنے والا خصوصی طور پہ وقف کرے، جیسے کہ گفتگو کی ابتدا میں کہا گیا کہ دو طرح سے وقف کی جا سکتی چیز، ایک مرتبہ اپنے خاندان کے لیے کسی خاص اسکول کو پوائنٹ آف کر کے بات ہو رہی ہے، اور ایک مرتبہ بات یہ ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ وقف عام کیا جائے، جیسے مسجد بنائی جائے یا یتیم خانے بنائے جائے یا ہاسپٹلس بنائے جائے یا اسکولز بنائے جائے۔ تو اگر خاص افراد کے لیے وقف کی جائے تو ایسی صورت کے اندر جن لوگوں کے لیے وقف کیا گیا ہے وہ جو ہے وہ جب تک اسے اپنے استعمال میں نہیں لائیں گے تب تک یہ وقف نہیں بنے گا۔ تو یا تو وہ ہو یا ان کا کوئی وکیل ہو یا ان کا کوئی سرپرست ہو جو جس کے تصرف میں وہ چیز دے دی جائے تو یہ وقف بنے گا۔ صرف متولی کا قبض کر لینا یہ کافی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ جن کے لیے دیا جا رہا ہے، جو کہا گیا کہ خود وہ اسے اپنے جو ہے وہ تصرف میں لے کر آئے یا ان کا وکیل اس کے تصرف میں لے کر آئے، اگر وہ نابالغ بچوں کے لیے وقف کیا گیا ہے تو ایسی صورت کے اندر اگر متولی جو ہے وہ نابالغ ہوگا، نگہدار ہو، تو پھر ایسی صورت کے اندر متولی کا قبض کرنا بھی جو ہے وہ کافی ہوگا۔ مسئلہ نمبر 2642 2642، خصوصی وقف اس صورت میں صحیح ہے جب وقف کرنے والا وقف کا مال جن لوگوں کے لیے وقف کیا گیا ہے ان کے یا ان کے وکیل کے یا ان کے سرپرست کے تصرف میں دے دے، ان کے استعمال میں وہ چیز آئے، ان کے قبضے اور ان کے کنٹرول کے اندر آ جائے۔ متولی کا قبض کرنا فقط کافی نہیں ہوگا۔ اگر وہ لوگ نہیں ہے کہ جن کے لیے دیا گیا ہے تو فقط متولی کا قبض کرنا کافی نہیں ہے۔ ہاں، یہ کافی ہے کہ طبقہ اول میں سے کوئی شخص موجود ہو۔ طبقہ اول یہ میراث کے اعتبار سے، کہ اگر کسی نے کہا کہ یہ میرے بعد میری اولاد کے لیے میں وقف کرتا ہوں یہ گھر، تو اگر اس میں سے کوئی ایک بیٹا موجود ہے یا بیٹی موجود ہے تو کہہ رہے کہ وہ کافی ہے اور اس نے اپنے تصرف میں لے لیا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کوئی چیز اپنے نابالغ بچوں کے لیے وقف کرے، سارے بچے نابالغ ہیں، اور وہ وقف کردہ چیز اس متولی کی نگہداری میں ہو، تو پھر ایسی صورت میں جو ہے اور یہ بچے اس کی نگہداری کے اندر ہو، ٹھیک ہے، تو کافی ہے اور وقف جو ہے وہ صحیح ہے۔ مسئلہ نمبر 2643، اب یہ تھا خصوصی وقف، اب ہے عمومی وقف۔ عمومی وقف کے اندر اس چیز کو کون اپنے تصرف میں رکھے گا یا کون اس کا جو ہے وہ کنٹرول رکھے گا؟ کہہ رہے کہ عام اوقاف مثلا مدرسوں میں، مساجد وغیرہ کے لیے قبض معتبر نہیں، بلکہ صرف وقف کرنے والے کا اس کا وقف کر دینا ہی جو ہے وہ اس کے وقف ہونے کے لیے ثابت ہے، لہٰذا جو ہے وہ ایسی صورت میں کوئی متولی ہونا بھی جو ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2644، واقف کی کیا شرط ہے کہ جو وقف کرنے والا ہے اس میں کن شرائط کا اور کن خصوصیات کا پایا جانا ضروری ہے جس کے بغیر اگر وہ وقف کرتا ہے تو یہ وقف معتبر نہیں ہوگا اور یہ وقف اپلیکیبل نہیں ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کہ وہ بالغ ہو، دوسری شرط عاقل ہو، نیز قصد اور اختیار رکھتا ہو، لہٰذا جو ہے وہ اگر وہ اپنا قصد نہیں رکھتا ہے، ابھی ذہنی طور پر اس پوزیشن میں نہیں ہے، یا اختیار نہیں رکھتا ہے اپنے مال کے اوپر، جیسے کوئی بندہ ہے کہ جو ڈیفالٹر ہو چکا ہے اور شرعی کورٹ نے جو ہے وہ اسے اپنے مال پر تصرف کرنے سے روکا ہوا ہے، چونکہ وہ لوگوں کا دیندار ہے، کورٹ میں کیس چلا گیا ہے، اب وہ صرف اور صرف اپنی پراپرٹی میں اتنا استعمال کر سکتا ہے جتنا اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی کے لیے
جو ہے وہ اسے استعمال کی ضرورت ہے، باقی وہ دین لوگوں کا قرضہ اتارے گا، تو وہ پھر اپنی کسی جائیداد کو وقف نہیں کر سکتا. یا وہ سفی ہو، یعنی ذہنی طور کے اوپر اتنا پست ہو، اتنا کم مثال کے طور پہ ذہن اس کا چلتا ہے، سمجھداری کم ہے، جس کے نتیجے کے اندر اگر وہ مال کو غلط طریقے سے استعمال کر دیا کرتا ہے، اپنے ہی مال کو، اپنی ہی ذات کو نقصان پہنچاتا ہے، مال کو جو ہے وہ بیجا لوگوں کو دے کر یا بے کم قیمت کے اوپر جو ہے وہ دے کر یا بغیر مصلحت کے لوگوں کو استعمال کے لیے قیمتی چیزیں دے دیا کرتا ہے، تو پھر اسے شریعت روک دیا کرتی ہے کہ یہ شخص صرف اپنی ضرورت کے حد تک تو استعمال کر سکتا ہے، اس سے بڑھ کر اپنے مال میں لین دین کا حق نہیں رکھتا، نہ وہ ڈونیشن دے سکتا ہے، نہ وہ وقف کر سکتا ہے، نہ اپنی خرید و فروخت کر سکتا ہے. تو اگر ایسا فرد ہے تو اگر وہ وقف کرے تو پھر اس کا بھی وقف صحیح نہیں ہوگا. دیکھیے مسئلہ نمبر 2644، ضروری ہے کہ وقف کرنے والا بالغ اور عاقل ہو، نیز قصد اور اختیار رکھتا ہو اور شرعاً اپنے مال میں تصرف کر سکتا ہو. یہ 4 شرطیں ضروری ہے اس کے لیے. اس بنا پر اگر سفی ہو، یعنی وہ شخص جو اپنا مال بیکار کاموں میں خرچ کر دیتا ہے، ضرورت ہے فرض کرے کہ 100 روپے کی، وہ 1000 روپے خرچ کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنے مال میں تصرف کرنے کا حق نہیں رکھتا، اس لیے اگر کوئی وہ وقف کرے تو اس کا وقف بھی صحیح نہیں ہوگا. مسئلہ نمبر 2645، 2645، کیا ایسے فرد کے لیے کوئی پراپرٹی یا کوئی چیز وقف کی جا سکتی ہے جو ابھی دنیا میں ہی نہ ہو؟ کہہ رہے محل اشکال، لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے جب تک کہ وہ دنیا میں نہ آ جائے، اس کا وجود مستقر اور محقق نہ ہو جائے، پریزنٹ نہ ہو جائے وہ دنیا کے اندر، تب تک اس کے لیے وقف نہ کیا جائے. ہاں البتہ اگر اس طرح سے وقف کیا جائے کہ میں ابھی اپنی اولاد کو دے رہا ہوں جو کرنٹلی ایگزسٹ کرتی، اس کے بعد یہ ان کی اولاد یعنی پوتے اور نواسوں کے لیے دوں گا، اس کے بعد ان کی اولاد کے لیے، اور اس طرح سے سلسلہ چلتا جائے گا جب تک یہ پراپرٹی باقی ہے اور جتنی میری نسل آگے جائے. تو ایک حصہ بھی موجود ہے، ایک حصہ بعد میں دنیا میں آئے گا. کہہ رہے حرج نہیں ہے، اس طرح سے وقف کیا جا سکتا ہے. اگر کوئی شخص کسی مال کو کسی ایسے بچے کے لیے وقف کرے جو ماں کے پیٹ میں ہو اور ابھی پیدا نہ ہوا ہو، تو اس وقف کا صحیح ہونا محل اشکال ہے، یعنی آغا سیستانی کے نزدیک یہ درست نہیں، اور لازم ہے کہ احتیاط کیا جائے. یعنی پھر اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں آ جائے، اس کے بعد اس کو جو ہے وہ پراپر طور کے اوپر دوبارہ اس کے لیے وقف کا جو ہے وہ ارادہ کیا جائے. لیکن اگر کوئی مال ایسے لوگوں کے لیے وقف کیا جائے جو ابھی موجود ہو، اور ان کے بعد ان لوگوں کے لیے وقف کیا جائے اس کے بعد آئیں گے، تو اگرچہ وقف کرتے وقت وہ ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہ ہو، پہلے حصے میں تو بات ہو رہی تھی جو ماں کے پیٹ میں اس کے لیے وقف کر رہے تھے، آگا نے کہا درست نہیں، لیکن ابھی ایک طبقہ موجود ہے اور اس کے بعد کا اگلا وہ حصہ جس کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، شادی ہوگی تو پھر بچے پیدا ہوں گے، ان کے لیے وقف کرنے کا اس صورت میں وقف صحیح ہے کہ جب ایک پارٹی، ایک استفادہ کرنے والا طبقہ موجود ہے اور پھر اس کے بعد اگلے طبقوں کے لیے بھی وقف کو نیت میں رکھا جائے. مثلا ایک شخص کوئی اپنی چیز اپنی اولاد کے لیے وقف کر دے اور اس کے بعد ان کے پوتوں کے لیے ہوگی، اس کے بعد اس کے اگلے آنے والے گروہ کے لیے ہوگی، تو یہ وقف کرنا بالکل درست ہے. آخری مسئلہ آج کے حد تک، مسئلہ نمبر 2646، 2646، کہ اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے آپ پہ وقف کر دے، مثلا کوئی دکان وقف کرے تاکہ وہ اس کو بیچ نہیں سکے، اور کہے کہ اس کی آمدنی جو ہے وہ میرے مرنے کے بعد میرے قرضوں کی ادائیگی میں، میرے نماز روزوں میں، میرے حج کی ادائیگی میں خرچ کی جائے، تو کیا ایسا کیا جا سکتا ہے؟ یعنی وہ پراپرٹی جو ہے وہ کسی فرد کے لیے نہیں ہے، اس کا استفادہ اپنے لیے کرنے کے لیے کیا جائے. تو کہہ رہا ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا، وقف کی جانے والی پراپرٹی کے اندر خود اس کا استفادہ کرنا جو ہے وہ اس کا فائدہ لینا یہ جائز نہیں ہے، ایسی صورت میں وقف کی ویلڈ نہیں ہے. مثال کے طور پہ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ کوئی مکان فقراء کے لیے وقف کرے، بعد میں وہ خود فقیر ہو جائے تو اس مکان کے اندر وہ رہائش اختیار کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ کہے کہ یہ مکان میں وقف کرتا ہوں کہ اس کا کرایہ جو ہے وہ فقراء پہ خرچ کیا جائے، اور وہ کرایہ وہ خود لینا شروع کر دے، کہہ رہے یہ درست نہیں ہوگا. اگر کوئی شخص کسی چیز کو اپنے آپ پہ وقف کرے، مثلا کہے کہ یہ دکان وقف کرتا ہوں تاکہ اس کی آمدنی میرے مرنے کے بعد میرے قرضوں کی ادائیگی یا عبادات کی اجرت کے طور پہ خرچ کی جائے، تو یہ وقف صحیح نہیں. لیکن مثال کے طور پہ اگر کوئی مکان فقراء کی رہائش کے لیے وقف کرے اور خود بھی فقیر ہو جائے تو اس مکان میں رہائش کر سکتا ہے. البتہ اگر وہ یوں وقف کرے کہ اس مکان کا کرایہ فقراء میں جو ہے وہ تقسیم کیا جائے گا اور بعد میں خود فقیر ہو جائے، تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا مال میں سے لینا
یعنی اس کرائے کو جو وہ حاصل کرنا اپنے کام کے لیے یا اپنی کرائے کے ادا کرنے کے لیے، یہ محل اشکال ہے، درست نہیں۔ اسی کے ساتھ آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اگلی گفتگو کے اندر جو ہے وہ مزید اس کے سلسلے کے اندر مسائل آپ کی خدمت میں عرض کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔